أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج ایک بڑی عظیم دعا کے بارے میں بات ہوگی جو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے بارے میں پہلی چیز جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر حج کے موقع پر کیا ہے، اور حج کے ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بارے میں ہمیں کچھ سکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، جن لوگوں نے آپ میں سے عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے، آپ طواف کرتے ہیں تو ایک خاص مقام سے گزرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ تھوڑی دیر میں کریں گے، لیکن پہلے اس کے سیاق کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ تم لوگ جب حج پر آتے ہو تو تم اپنے سارے مناسک پورے کر لیتے ہو، سارے ارکان حج کے مکمل ہو جائیں تو آخر میں قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کے دوران جب آپ اس انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کر رہے ہیں تو وہاں کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ عرب سے، اس زمانے کے عرب سے کہا کہ اللہ کا ایسا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید، یعنی اس سے بھی زیادہ انتھوزیازم اور جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھیں کہ ہم لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اس طرح ذکر نہیں کرتے۔ اصل میں جو ایک پرنسپل ہے قرآن کو سمجھنے کا، ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ عرب کی کون سی سوسائٹی تھی جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، ان کے سمجھ میں آنے والی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی توقع ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آگے جنریشنز ہیں، اب ہم 2022 میں ہیں، ان جنریشنز کو جب یہ چیز پیچھے جا کر دیکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہا ہے، تو اس کے کمپیریزن، اس سے مقابلہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بالمقابل ہمارے زمانے میں کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم انتھوزیاسٹکلی بات کرتے ہیں۔ ان کے کلچر میں تھا، ہمارے بابا، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ یہ کرتے تھے، وہ فلانی جنگ میں تھے، ان کو کہانیاں سنانا ان چیزوں کے بارے میں، یہ ان کا کلچر تھا۔ ہمارے کلچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو سپورٹس کا شوق ہے، کسی کو ایکسرسائز وغیرہ کا شوق ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، کسی کو فلموں کا ڈراموں کا شوق ہے، کسی کو، یعنی جو چیزیں آپ کو یا کسی کو دوسروں کے بارے میں گپے مارنے کا شوق ہے، غیبت کرنے کا شوق ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں، جس کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں، فیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایسی باتیں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، تو کون سی باتیں آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے، کون سی باتیں آپ کو دلچسپ لگتی ہیں، یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے، اور اسی بائی ایکسٹینشن ہم سے کہی جا رہی ہے کہ حج کے آخر میں، کیونکہ ٹائم بہت ہوتا ہے اور صرف ذکر کرنا ہوتا ہے، نمازیں نہیں ہوتی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اور اتنے جذبات سے کرو، اتنی انرجی کے ساتھ کرو، جیسے تم عام چیزوں کے بارے میں اتنے دل لگا کے تم بات کرتے ہو، بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، تمہارا اس میں بہت دل لگتا ہے۔ پھر کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بڑی ڈرانے والی آیت ہے، یہ اسی آیت کا حصہ ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کے بعد کہا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی حصہ نہیں ہوگا۔ خلاق کہتے ہیں اقل ما یکون، یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو ہو اس کو خلاق کہا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرے رب مجھے دنیا میں دے دے، اور یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر ان کو آخرت میں کوئی خلاق نہیں ملے گا۔ یہاں حسنہ کا لفظ استعمال ابھی نہیں ہوا، تو اس کو بھی سمجھنے کی ابھی ضرورت ہے۔ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو مختلف مذاہب ہیں نا، ان میں لوگوں کا جو خدا ہے، یا جو بہت سارے خداؤں کو بھی مانتے ہیں، ان سے ان کا تعلق کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ درخواستیں کرنے اپنی، مجھے جاب چاہیے میں جا کے درخواست کروں گا، چڑھاوے چڑھاؤں گا، مجھے صحت چاہیے تو میں جا کے یہ صحت مانگ لوں گا، مجھے پیسے چاہیے میں پیسے مانگ لوں گا، مجھے کسی سے شادی کرنی ہے میں اس شادی کی منتیں مانگ لوں گا، مجھے اولاد چاہیے میں اولاد کی منتیں مانگ لوں گا۔ یہ ایک مینٹیلٹی تھی کہ جس طرح سے یہ
ریکویسٹ سروس ہے کہ آپ خداؤں کے پاس جاتے ہیں یا خدا کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ جو آپ کو مانگنا ہے مانگتے ہیں، آپ نے اس کو دیا، چڑھاوا دیا جو بھی دیا، اور پھر اس نے آپ کو جو آپ نے مانگا دے دیا۔ اسی طرح کی ایک ذہنیت ہے کہ ہم جائیں گے حج پہ، ویسے تو ہم نے گپے مارنی ہیں جن چیزوں کی ہمیں اصل میں جو چیزیں ہمیں دل کو اچھی لگتی ہیں وہی چیزیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا گاڑیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گاڑیوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد یا اللہ ایک فراری دلا دے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یعنی اگر دل میں کوئی بات بھی آئی پوچھنے کی، اتنا سارا وقت دنیا کو چھوڑ کے احرام باندھ کے ایسے کپڑے پہن کے جس میں ہمیں دفنایا جائے گا، ایسی ریہرسل کر کے جہاں ہمیں آخرت یاد آنی چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کی ریہرسل ہے، اصل میں ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہے اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے کسی کا سٹیٹس نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کے ساتھ ملینئر کھڑا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور کھڑا ہے، کوئی کوڑا صاف کرنے والا کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا کون کون ہے، سب انسان ہیں اس وقت برابر ہیں۔ کسی نے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا، کسی کی وضاقت سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس مقام پر ہے، اس کے پاس پی ایچ ڈی ہے یا وہ اسکول سے بھی بھاگ گیا تھا، آپ کو نہیں معلوم۔ وہاں پر جانے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، اگر اس ساری ایکسرسائز کے آخر میں آپ کے دماغ میں ابھی بھی صرف یہی آ رہا ہے کہ مجھے گاڑی کون سی چاہیے، اور آپ کو ابھی بھی یہی فکر ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ میرا حل ہو جائے یا مجھے کوئی اپنی خواہش مل جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں۔ وہ تو چاہتے ہی دنیا والے ہیں، تو انہیں جو چاہیے وہی ملے گا، آخرت تو انہوں نے مانگی نہیں۔ لیکن یہاں پر حسنہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پھر اس سے اب انسان ڈر بھی جاتا ہے کہ اگر میں حج پہ جاؤں تو کیا میں اولاد کی دعا نہ کروں، میں جاب کی دعا نہ کروں، میں کاروبار کی دعا نہ کروں، میں صحت کی دعا نہ کروں، میں اپنے والدین کی عافیت کے لیے دعا نہ کروں، گھر میں کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ چڑھ گیا ہے، اس کے بارے میں دعا نہ کروں کہ اللہ وہ حل کر دے۔ شادی میں مسئلہ چلا ہوا ہے، میں دعا نہ کروں کہ اللہ میری شادی والا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات کو بیلنس طریقے سے ہمیں سکھایا کہ ہمیں وہ دعا کیسے کرنی چاہیے، اور اس دعا کا اور اس دعا میں فرق کیا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد، اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ پہلے سمجھ لو غلط دعا کون سی ہے، اور پھر سمجھو کہ صحیح دعا کون سی ہے۔ اب یہ صحیح دعا کیا ہے؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اچھا دے اس دنیا میں، حسنہ خوبصورت اور اچھا، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت بھی اچھا اور خوبصورت دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ تین حصے ہیں اس کے، دنیا میں اچھا دے ہمارے رب، آخرت میں اچھا دے ہمارے رب، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس کو پہلے غلط طریقے سے سمجھ لیں، پھر صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ غلط طریقے سے کیا ہوگا؟ یا اللہ اس دنیا میں بھی فراری دے دے، محل بنگلہ دے دے، یا اس میں بھی، اس دنیا میں بھی ملینر بنا دے، اور آخرت میں بھی عیش کرا دے، اور جہنم نہ دکھانا ہمیں، یعنی عیشیں ہی عیشیں ہوتی رہے ہماری، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن یہاں اس سے بہت گہری بات کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ ذہنیت، یہ سمجھنا کہ ایک پروٹسٹنٹ ریلیجن میں ایک فلسفی چلی تھی جس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور یہاں امریکہ میں تو بہت پاپولر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جیسے اگر آپ کا بزنس کامیاب ہو گیا، یا آپ کو اولاد چاہیے تھی، اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، تو اس کا مطلب ہے خدا آپ سے بہت خوش ہے، اور اس خوش ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ کا بزنس چل گیا، آپ کا کریئر ایکسپینڈ ہو گیا، آپ کی اولاد جو ہے وہ جو ساری آپ کی خواہشیں تھیں وہ ساری پوری ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی آپ خاص اس نے خاص خاطریں کی ہوئی ہیں آپ کی، اور اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر اتنا خیال میرا دنیا میں رکھا ہے تو آخرت میں تو میرا گارنٹی ٹکٹ ہے، رائٹ؟ تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جتنا مجھے دنیا میں دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے بہت ہی خوش ہے، اور اتنا خوش ہے تو پھر آخرت میں اس نے مزے کرا دینے۔ اور اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس دعا کا غلط استعمال کرے اور کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی موجیں اور عیشیں، آخرت میں بھی موجیں اور عیشیں، اور پھر عذاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وقنا عذاب النار۔ لیکن اصل بات یہاں جو کہی جا رہی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت گہری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے جو اچھا ہے، یہاں اللہ نے اسپیل آؤٹ نہیں کرا ہے کیا کیا چیزیں اچھی ہیں۔ سورہ آل عمران میں کہہ دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وہاں کہہ دیا لوگوں کے لیے کیا چیز خوبصورت ہے کہ جو اپنی خواہشیں پورے کریں، اپنی شہوت پوری کریں عورتوں سے، والبنین، اور اس کے بعد اولاد کی خواہش، والقناطیر المقنطرہ یعنی ڈھیر بنے ہوں، کیا نام ہے، سونے کے اور چاندی کے، من الذهب والفضہ، والخیل المسومہ، اور گھوڑے ہوں جو برانڈڈ ہارسز، جیسے سواری ہو، جیسے فراری ہو یا مسٹینگ ہو یا مرسیڈیز ہو یا کچھ ہو، والانعام والحرث،
والخیل المسومہ والانعام والحرث، انعام کہتے ہیں گائے بکری کو، اور حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انویسٹمنٹس، کہ آپ کے ایسٹس ہوں، آپ کی بلڈنگز ہوں، آپ کی چیز جس چیز سے آپ کے پیسے بنتے ہیں، ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس اکوپمنٹ ہو، آفیسز ہوں، اور آپ کی انویسٹمنٹس ہو جو بڑھتی رہیں، الحرث، وہ انویسٹمنٹس جو بڑھتی رہیں، یہی چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو دنیا کا شوق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا البنین الشہوات من النساء القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة ربنا آتنا الخیل المسومہ والانعام والحرث، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اچھی سواری بھی دے دے، اچھی اولاد بھی دے دے، سب کچھ دے دے۔ یہ ساری چیزیں اسپیل آؤٹ کر دوں میں، بلکہ میں آپ کو تفسیر سے بھی کچھ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ امام الالوسی کی تفسیر ہے یہ روح المعانی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو پہلے لوگوں نے اس آیت کو سنا تو ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آئیں کہ اس سے کیا معنی ہو سکتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ تو اس بات کا ذکر کہتے ہیں الاکثار، یعنی اس سے ہمیں جو کچھ ملے وہ بہت زیادہ ملے۔ اور پھر کہتے ہیں کثرت الاولاد، بہت ساری اولاد ہو ہماری، والاموال والزواج، یعنی شادیاں ہو جائیں یعنی وہ لمبی لسٹ بنائی انہوں نے کہ کیا کیا چیزیں جو حسنہ کے اندر آ سکتی ہیں۔ لیکن پھر علماء نے ایک مزید چیز کا اضافہ کیا جو یہاں پہ ہمیں بہت اہم ہے سمجھنے کو، وہ کیا ہے؟ حسنہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جاب میرے لیے حسنہ ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم اس جاب کی وجہ سے شاید پیسے تو آ جائیں لیکن ساتھ میں غرور بھی آ جائے، میرا کیریکٹر خراب ہو جائے، شاید میرے اس جاب پہ ایسے دوست بنے جن کی وجہ سے میں غلط عادتوں میں پڑ جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جاب کی وجہ سے جو اچھی چیزیں میرے راستے میں آنے والی تھیں وہ رک گئیں، پیسے تو آ گئے لیکن اور نعمتیں ہٹ گئیں میرے راستے سے۔ تو اصل میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ایسی چیز دے جو مجھے تو بظاہر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ اصل میں بھی اچھی ہو، اور اچھائی کی اصل ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہو وہ تمہارے لیے خراب ہے، تمہارے لیے بری ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ ایک دوست تھا میرا، اس نے پہلے مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل اسکول میں جائے، اس کو داخلہ ہی نہ ملے، بڑے پرفیکٹ اس کے اسکورز تھے، اس کو داخلہ نہیں ملا، لیکن پھر اس نے اپنا کریئر سوئچ کیا، پروگرامنگ کی طرف گیا۔ جب جس یونیورسٹی میں گیا وہاں اس کو کچھ مسلمان دوست ملے، ان کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، آگے جا کے اس کے بچے حافظ قرآن بنے، یعنی وہ اس کی فیملی اور اس کی نسل کا مستقبل بدل گیا صرف اس لیے، اور وہ بہت ڈپریشن میں تھا کہ اس کو وہ جو چیز چاہیے تھی اس کو نہیں ملی۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق اللہ ہمیں دے، لیکن اللہ ہمیں وہ چیزیں دے جو واقعی میں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ اور پھر اس میں ایک مزید چیز، آپ اس کو الگ نہ سمجھیں کہ جو کہا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اچھا دے اور پھر آخرت میں بھی اچھا دے، کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جو چیز میرے لیے دنیا میں اچھی، واقعی اچھی ہے، وہ میرے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھی ہے۔ یعنی مجھے جاب بھی ایسی ملے یا اللہ کہ جس سے میری دنیا میں بھی میرا رزق کا اہتمام ہو جائے، میں روزی کما سکوں، لیکن اس جاب میں حلال روزی کماتے کماتے میری آخرت بھی بنتی رہے، اس سے میری آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اس کی وجہ سے میرے لیے آپ کی خدمت کے اور دروازے کھلتے رہیں۔ یعنی دنیا میں جو اچھی چیز ہوگی اس کا آخرت کے بنانے کی بھی آپ کو موقع ملیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اصل میں ایک کمبائنڈ ویو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دولت کے پیچھے ہوں، میں ایسی دولت کے پیچھے ہوں جس سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ روٹی دے دے اور پھر آخرت میں بھی دولت کما لوں میں، یعنی اس دولت کی وجہ سے میں زیادہ صدقہ دے سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں اپنی تعلیم میں اپنے دین کی تعلیم میں اضافہ کر سکوں، میں اس کا صحیح استعمال کر لوں۔ اسی طرح اگر مجھے ایبیلٹی دی ہے، مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے توانائی دی ہے، جو بھی کچھ مجھے دیا ہے، جو مجھے دنیا میں واقعی کچھ اچھا اس سے لگ رہا ہے، اب میں سوچوں جو چیز مجھے اچھائی دے رہی ہے دنیا میں، اس سے میں آخرت کی اچھائی کیسے تیار کروں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، جو چیزیں پیچھے تمہارے ساتھ چھوڑی گئی ہیں، ان میں سے خرچ کیا کرو۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں دے، واقعی دے، اور وہ ایسی چیزیں دے کہ ہماری ذہنیت رہے کہ اس اچھائی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اگر ہم واقعی دنیا کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس سے آخرت بن رہی ہے تو پھر تو آگ سے بچیں گے نا، ایک لاجیکل کنکلوژن ہے۔ پچھلی دعا میں کیا تھا؟ یا اللہ دنیا سوار دے بس،
دنیا کے مسئلے حل کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا تو آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آخرت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر انسان حلال کمائی کما رہا ہے تو اصل میں آخرت بھی کما رہا ہے اسی وقت. اگر شادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے تو شادی کرنے میں بھی اس کو عبادت ہے. اگر اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اولاد کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت بھی عبادت ہے. تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. آپ جاب پہ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے، وہ ٹریفک میں پھنسا ہونا آپ کے لیے عبادت بن گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو آپ نے جو چیزیں استعمال کی ہیں اچھے جائز اللہ تعالیٰ کے حلال دائرے کے اندر حرام سے دور رہتے ہوئے، وہ تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں. البسمۃ فی وجہ اخیک صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے بھائی کو دیکھیں اور مسکرائیں تو وہ بھی صدقہ ہے. یہ کیسا صدقہ ہے؟ اس میں نے کیا خرچ کیا ہے؟ لیکن آپ کسی کو دوست سے مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ اچھائی اور خوشی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. کتنا پیارا دین ہے ہمارا. یہ کانسیپٹ اور مذہبوں میں ہے کہ ہمیں کچھ دنیا میں سیکریفائس کرنا پڑے گا، بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو اداسی میں ڈالنا پڑے گا، مشکلوں میں ڈالنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں اللہ خوش ہوگا. نہیں، آپ حج کے موقع پر آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بڑا پیارا فلسفہ ہے ہمارے دین کا. آپ یہ بھی سمجھیں کہ حج سے زیادہ دنیا سے الگ ہونے والا کوئی ایکسرسائز ہے ہی نہیں. آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہو جس کا موسم دنیا میں سب سے خراب موسموں میں شمار ہو، اس کا کلائمیٹ اتنا خراب ہے، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اتنے رسک میں ڈالنا ہے، رائٹ؟ اور دنیا کی تمام آرائشیں آپ پیچھے چھوڑ گئے ہو، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اگر وہاں جا کر تم نے کچھ بزنس بھی کرنا ہے، کچھ چیزیں تجارت بھی کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک عظیم ایکسرسائز ہے جس کا تعلق دنیا کو چھوڑنے سے ہے، اس میں بھی کہا اس میں بھی اگر دنیا کا کچھ فائدہ کرنا چاہتے ہو صحیح نیت کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں جا کر تو مجھے تو یہ خیال آئے کہ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اپنے احرام میں، اپنے کفن میں طواف کر رہے ہیں، وہاں جا کے ہمیں کہنا چاہیے ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت سنوار دے، بس باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے. نہیں، میرے رب نے مجھے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بیلنس ہے دین اور دنیا کا ہمارے دین میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں، اور اس بیلنس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. نہ ہمیں پوری طرح دنیا والا بن جانا ہے، نہ ہمیں صرف آخرت کی فکر کرنی ہے اور دنیا کو بھلا دینا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہاں تک کہ تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں آ گیا کہ تمہارا دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولا کرو، دنیا میں بھی تمہارا حصہ ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بہترین کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہترین کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سزا کے طور پہ نہیں ڈالا، کہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے ہی بنایا ہے جو کچھ بنایا ہے زمین میں پورا جمیعاً. یعنی ہم دنیا والے نہیں ہیں اور صرف آخرت والے نہیں ہیں، ہم ایسے دنیا والے ہیں کہ اپنی دنیا کے ذریعے ہم آخرت کو بناتے ہیں. اس لیے تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس نے تمہیں دنیا میں ڈالا اور تمہیں دنیا میں تعمیر کرنے کی، ڈیولپمنٹ بنانے کی خواہش کی تم سے، کہ تم سے توقع ہے کہ تم دنیا کو بہتر سے بہتر بناؤ گے. یہ تو قرآن نے کہہ دیا. تو یہ ایک عظیم دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میری دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کو صحیح معنی میں کرنے کی توفیق ملے اور ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.